اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج کا ہمارا امپورٹنٹ ٹاپک جان ڈیویز کے بارے میں ہم بات کریں گے، ان کے لیبارٹری اسکولس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم ان کی پیدائش کی بات کریں تو 20 اکتوبر 1859 کو برلنگٹن ورمونٹ USA میں پیدا ہوئے، اور اگر ان کے ہم ڈیتھ کی بات کریں تو جون 1 1952 کو نیو یارک میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ تو جان ڈیوی کے بارے میں میرے انٹرویو کے دوران انٹرویور نے مجھ سے کچھ سوالات بھی پوچھے تھے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کا انٹروڈکشن۔ جان ڈیوی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ امیریکن فلاسفرس۔ ہی ڈیولپڈ ہز پائنیئرنگ ایکسپیریمنٹلسٹ فلاسفی۔ اس نے اپنی جو ایکسپیریمنٹل فلاسفی ہے اس کے وہ بانی ہیں، اولین میں سے ہیں۔ Against the backdrop of the social, political, scientific and technological changes taking place in the United States in the first half of the 20th century، اور ان کی یہ جو فلاسفی ہے یہ اگینسٹ ہے ان بیک ڈراپ کے، ان فلاس کے جو اس دور کے سماجی، سیاسی، سائنسی اور ٹیکنالوجی کی جو تبدیلیاں تھیں ان کے خلاف تھی۔ اسکول اینڈ سوسائٹی کی جب ہم بات کریں، اسکول کو بہت کلوزلی لیتے ہیں سوسائٹی سے، کیونکہ اسکول پر سوسائٹی ہی نے یہ ذمہ داری رکھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسلوں کو اپنے ہیریٹیج سے انٹروڈیوس کروائیں اور اس کو اگلی نسلوں تک ٹرانسفر کریں۔ اسکول اینڈ سوسائٹی کینلی اویئر آف ٹیکنالوجیز پاور ٹو ٹرانسفارم سوسائٹی۔ اچھی طرح سے ڈیوی واقف تھے کہ کس طرح سے ٹیکنالوجی میں یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر سکے، اس میں تبدیلی لا سکے، اس میں اصلاحات لا سکے۔ ڈیوی وانٹڈ اٹ یوزڈ فار ڈیموکریٹک پرپز۔ ڈیوی اسے جمہوری مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ He saw education as an instrument of social progress and envisioned school closely connected to school۔ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایجوکیشن جو ہے اس کو ایک بطور آلہ کے استعمال کیا جا سکتا ہے سوشل پروگریس کے لیے، اور ان کا یہ خواب تھا کہ اسکول جو ہے وہ بہت زیادہ کلوزلی ریلیٹڈ ہوں سوسائٹی کے ساتھ، کیونکہ معاشرے میں ہی ہماری آنے والی نسل نے معاشرے کا حصہ بننا ہوتا ہے، پریکٹیکل لائن میں حصہ میں قدم رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس معاشرے کی ضروریات کے مطابق بچوں کو تیار کرنے کے لیے اسکول کو اپنی سوسائٹی یا کمیونٹی کے ساتھ کلوزلی کنیکٹڈ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیبارٹری اسکول کی جب ہم بات کریں، وائل ڈائریکٹر آف دا یونیورسٹی آف شکاگو لیبارٹری اسکول فرام 1896 to 1904، he tested his pragmatic educational philosophy by using it as the foundation for children's learning activities and projects۔ اپنے اس ڈائریکٹرشپ کے دوران انہوں نے اپنے مشاہدات کو، تجربات کو، فلاسفی کو بچوں کی لرننگ کے لیے استعمال کیا۔ تو مجھ سے انٹرویور نے یہی پوچھا تھا کہ واٹ از پریگماٹزم۔ میں نے بتایا تھا واٹ ڈز دا ورڈ پریگما مینز۔ میں نے بتایا کہ ڈوئنگ اور ایکشن۔ اس کے بعد انہوں نے پریگماٹزم پر بات کی، مجھ سے پریگماٹزم کی کچھ خصوصیات بھی پوچھی تھی، وہ میں اپنی انٹرویو والی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں۔ پرنسپل آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ کی اگر ہم بات کریں کہ ان کے مطابق لرننگ اور ٹیچنگ کے پرنسپلز کون کون سے تھے، جان ڈیوی کے آئیڈیاز دیکھتے ہیں۔ چلڈرن ور سین ایٹ لیبارٹری اسکول سوشلی ایکٹیو ہیومن بینگز۔ تو بچوں کو سماجی طور پر ایکٹیو ہیومن بینگ کنسیڈر کیا جاتا تھا لیبارٹری اسکولس میں، اور ان میں یہ خصوصیت ہوتی تھی کہ دے آر ایگر ٹو ایکسپلور اینڈ گین کنٹرول اوور دیئر انوائرمنٹ۔ وہ اپنے ماحول کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر کنٹرول حاصل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں۔ By interacting with their world, learner confront both personal and social problem۔ جب انہیں اپنی دنیا سے سامنا کرنا پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو پھر انہیں دونوں طرح کے مشکلات یا مسائل کا سامنا کرنا ہوتا ہے، وہ نجی بھی ہو سکتے ہیں اور معاشرتی بھی۔ Such problematic encounters stimulate for Davy the scientific method is the most effective process we have to solve problem۔ جب اس طرح کے مسائل آتے ہیں تو جان ڈیوی کے مطابق سائنٹیفک میتھڈ ہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے مؤثر انداز میں ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ When they use the scientific method to solve problem, children learn how to think reflectively and to direct their experiences in ways that lead to personal and social growth۔ اور جب وہ بچے سائنٹیفک میتھڈ کو پرابلم کے مسائل کے حل کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بچے اس بات کو سیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو ان میں ریفلیکشن آتی ہے، ریفلیکٹیولی یا ریفلیکٹیو تھنکنگ آتی ہے، جس میں وہ خود سے سوچ سکتے ہیں، اپنی طرف سے چیزوں کی ڈیپتھ اور گہرائی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سینس آف کیوریوسٹی آتا ہے، اور ان میں چیزوں کو انالیٹیکلی اور دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کو ڈیپلی کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں کہ یہ چیز اگر ایسا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ سنی سنائی باتوں پر یا رٹا
लगाने की बजाय वो हर चीज़ की असलियत या उसका जो मेन फंक्शन है वो जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, स्टेप इन लर्निंग द साइंटिफिक मेथड की अगर हम बात करें, अच्छा इससे पहले इसके बाद हम देखते हैं स्टेप्स के बाद के जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है जिसके बानी हैं जॉन डेवी, उनके मुताबिक उसके प्रिंसिपल क्या थे। तो इससे पहले स्टेप्स इन लर्निंग द साइंटिफिक मेथड को के लर्निंग के जो स्टेप हैं वो अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, सबसे पहले द लर्नर इज इन्वॉल्व इन अ जेन्युइन एक्सपीरियंस दैट ट्रूली इंटरेस्ट हिम और ही हर कि सबसे पहले तो जो लर्नर है उसको जेन्युइन एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो ख़ुद मसाइल को फेस कर रहा होता है, इसलिए उसका जो एक्सपीरियंस है वो जेन्युइन होता है, असली होता है, फर्स्ट हैंड होता है। विद इन हिज दिस एक्सपीरियंस द लर्नर हैज़ द जेन्युइन प्रॉब्लम्स दैट स्टिमुलेट्स थिंकिंग। उसके जो मसाइल हैं वो जेन्युइन होते हैं, जिसकी वजह से उसमें थिंकिंग या रिफ्लेक्टिव लर्निंग डेवलप होती है, जिससे वो चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देख सकते हैं और अपना जो सीखा हुआ नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग उन मसाइल को हल करने की स्ट्रगल या एफर्ट कर सकते हैं। मतलब वो रेडीमेड चीज़ों के आदी नहीं रहते, बल्कि खुद से एक्सप्लोर करना सीख जाते हैं। द लर्नर रिक्वायर्स द इंफॉर्मेशन नीडेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लर्नर को वो मालूमात चाहिए होते हैं, वो मेथड्स चाहिए होते हैं जिससे वो मसाइल को हल कर सकें। The learner frames possible tentative solutions that may solve the problem। और वो लर्नर खुद से मुमकिन जो मुमकिन सॉल्यूशंस हैं या हल हैं उसको वो देखता है जिनसे वो मसाइल को हल कर सकते हैं। द लर्नर टेस्ट द सॉल्यूशंस बाय अप्लाइंग देम टू द प्रॉब्लम। वो अपने इन मसाइल के हल के लिए इनको सॉल्यूशंस को टेस्ट भी करता है। इन दिस वे द लर्नर कंस्ट्रक्ट एंड वैलिडेट हिज आवर ओन नॉलेज। इस तरह से वो अपना नॉलेज को डेवलप या कंस्ट्रक्ट करता है, एक्सपीरियंस से सीखता है। इसके साथ अगर जॉन डेवी की जो फ़िलासफ़ी है उसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें, तो सबसे पहले वो जिस चीज़ पर ज़ोर देते हैं वो है लर्निंग बाय डूइंग कि एक्सपीरियंस। यही अभी हमने सीखा कि एक्टिवली जब बंदा पर्सनली इन्वॉल्व होता है, खुद से मसाइल हल करने की स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उससे जो नॉलेज होता है वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल भी होता है और डीप नॉलेज भी होता है। पहली चीज़ लर्निंग बाय डूइंग है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के प्रिंसिपल्स में। दूसरा प्रिंसिपल है डिस्कशन। जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशन इज़ नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट इट इज़ इट सेल्फ द लाइफ। वो कहता है कि जब डिस्कशन होती है तो बच्चों में इनोवेशन आती है। सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर जब डिस्कशन होती है तो उनको मसाइल का हल जो है वो ढूंढना खुद से आ जाता है। इसका एक रूल ये होता है कि इंसान को मछली नहीं खिलानी चाहिए, बल्कि किसी भी इंसान से अगर आप हमदर्दी चाहते हैं तो उसे मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं ताकि बाद में वो खुद मछली पकड़ कर खा सके। दूसरा प्रिंसिपल डिस्कशन था। तीसरा इंटरएक्टिव लर्निंग है, जब आप माहौल के साथ आपकी इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन लर्नर की दो चीज़ों से होती है, एक तो माहौल के साथ होती है जिसको उसने फेस करना होता है जाके। वो जस्ट थियोरेटिकल नहीं रहता, बल्कि मसाइल के हल के लिए जब वो सोसाइटी में एंटर होता है तो उसको ऑलरेडी मसाइल को समझना और उनको हल करने की तगो-दो करना आता होता है। तो एक इंटरेक्शन होती है लर्नर की एनवायरनमेंट के साथ और दूसरी इंटरेक्शन होती है ड्यूरिंग देयर स्टडीज़ अपने टीचर के साथ। तो दोनों इंटरेक्शन के साथ स्टूडेंट बेहतर और इफ़ेक्टिव अंदाज में सीख सकता है। तीसरा प्रिंसिपल था इंटरएक्टिव लर्निंग। और चौथा और आखिरी है इंटरडिसिप्लिनरी जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स के दरमियान में जो आपस में जो कनेक्शन है उससे स्टूडेंट जब कनेक्टेड रहता है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के दरमियान उसका लिंक रहता है, तो वो एक दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ कंपैरेटिवली भी इनको स्टडी कर सकता है और उनमें देख सकता है कि इन दोनों में क्या यकसानियत है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो इस तरह से उसका जो वास्ता है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स लेवल पर लर्निंग के दौरान रहता है, जिससे उसकी लर्निंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होती है। इसके बाद रिकन्स्ट्रक्टिंग नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम। डेवी कहता है डेवी सॉ नॉलेज नॉट एज इनर्ट इन्फॉर्मेशन बट एज एन इंस्ट्रूमेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम। वो कहता है कि नॉलेज सिर्फ हासिल कर लेना, रट्टा लगा लेना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये एक आला है, ये टूल है जिसे आप अपने मसाइल हल कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर इस तरह का नॉलेज जो मसाइल के हल के लिए हमारी मदद नहीं करता तो वो कोई नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। We use our fund of human knowledge, past ideas, discoveries and inventions to frame hypothetical solutions to current problem। हम अपने जो नॉलेज है और जो एक्सपीरियंस है, आइडियाज़ हैं, उन सब को हम फ़र्ज़ी हल के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने करंट सिचुएशन में। एंड देन टेस्ट एंड रिकन्स्ट्रक्ट दिस नॉलेज इन लाइट ऑफ प्रेजेंट नीड्स। और फिर इनको अपनी मौजूदा ज़रूरियात के मुताबिक इस नॉलेज को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, मज़ीद सीखते हैं, उसमें एडिशन करते हैं
بیکاز پیپل اینڈ دی انوائرمنٹس کانسٹنٹلی چینج. یہ بڑی مزے کی بات انہوں نے کی کہ کیونکہ لوگ اور ان کا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، وہ مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے. نالج ٹو از کنٹینیولی ریکنفیگرڈ اینڈ ریکنسٹرکٹیڈ. اسی طرح نالج کو بھی اپ ڈیٹ اور تبدیل ساتھ ساتھ ہوتے رہنا چاہیے. تو ریکنسٹرکشن آف نالج سے مراد یہ ہوگا کہ جس طرح سے نئی نئی ایجادات ڈسکوریز ہوتی ہیں، نالج اپ ڈیٹ ہوتا ہے، ماحول میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو اسی طرح سے ہمارا جو نالج ہے اس کو بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. پرانے اور جو دقیانوسی خیالات ہیں ان سے جان چھڑا کر آگے بڑھنا چاہیے. ایجوکیشن فار پرسنل اینڈ سوشل گروتھ. David considered education a social process by which the group's immature members, especially children, learn to participate in group life. کہ ایجوکیشن کا مقصد بچوں کو سوشل لائف سے روشناس کروانا ہے. گروپ لائف کیسے ہوتی ہے، انڈیویجول سے انہیں گروپ میں شامل کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ کون سے رولز ہیں جن کو فالو کر کے ہم اپنے معاشرے کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہیں. وہ یہ سب سے پہلے انہیں سینس پیدا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اکیلی زندگی نہیں گزار سکتے، جبکہ ہم نے اس کے برعکس سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. اور یہ ایجوکیشن کا ایک مین مقصد ہے اکارڈنگ ٹو ڈیوی. Through education, children are introduced to their cultural heritage and learn to use it in problem solving. Education's sole purpose is to contribute to a person's and social growth. کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ بچوں کی پرسنل اور سوشل گروتھ دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا ہے. اس کے بعد ہے 3 levels of curriculum according to جان ڈیوی. وہ کون سی 3 levels of curriculum ہے؟ سب سے پہلے the first level ہے making and doing. Engage children in projects in which they explore their environment and put their ideas into concrete form. It deals sensory and motor skills and socializing through collaborative groups projects. میک اینڈ ڈوئنگ کا مطلب یہ کہتا ہے کہ بچوں کو ایسے پروجیکٹس میں، ایسے کاموں میں، ایسے منصوبہ جات میں مصروف رکھا جائے جس میں وہ خود انوائرمنٹ کے ساتھ مل کر اپنے آئیڈیاز کو، اپنے خوابوں کو، اپنے خیالات کو عملی شکل دے سکیں. اور اس میں سینسری اینڈ موٹر اسکل شامل ہوتے ہیں. اور سینس کا نالج ہوتا ہے، امپیریکل نالج جسے ہم کہتے ہیں، اور موٹر اسکل جس میں ہم پریکٹیکلی کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ سوشلائزنگ بھی ساتھ میں ہوتی ہے، سوسائٹی سے کنیکشن بھی رہے اور اس میں گروپ کے ساتھ مل کر وہ کام کر سکے اور وہ خود سے اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کے قابل ہو. دا سیکنڈ لیول ہے انلارج اسٹوڈنٹس کانسیپٹس آف اسپیس اینڈ ٹائم تھرو پروجیکٹس دیٹ انوالو دیم ان ہسٹری اینڈ جیوگرافی. اسپیس اور ٹائم کے متعلق جو اسٹوڈنٹس کے کانسیپٹ ہیں ان کو اس طرح سے پروجیکٹ کیا جائے کہ وہ ہسٹری اور جیوگرافی کے بارے میں خود انوالو رہ کر انہوں بہتر انداز میں ان کو سیکھ سکیں، لرن کر سکیں اور اسے اپنے آنے والے مسائل کے حل کے لیے استعمال بھی کر سکیں. دا تھرڈ لیول ہے سائنس. براٹ اسٹوڈنٹس انٹو contact with various subjects such as biology, chemistry and social studies that they could use as sources of information to solve problem. کہ سائنس سے جیسا کہ ابھی ہم نے سیکھا کہ سائنٹیفک میتھڈ وہ بہترین میتھڈ سمجھتے ہیں بچوں کے مسائل کے حل کے لیے، تو وہ سائنس کے قریب لانا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو تاکہ وہ ان کی مدد سے اپنے آنے والے مسائل سے نبرد آزما آسانی سے ہو سکیں. اس کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارا اسکولز اینڈ اسکولز اور لبریٹنگ اینڈ ڈیموکریٹک. اسکول کا جو مین مقصد ہے، جو مین فنکشن ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے. ڈیوی وانٹڈ اسکولز ٹو بی لبریٹنگ انوائرمنٹس ان وچ اسٹوڈنٹس ور فری ٹو ٹیسٹ آل آئیڈیاز. اسکول بچوں کو اس طرح کی آزادی دے، لبریٹ کرے انہیں کہ جس میں وہ اپنے آئیڈیاز کے مطابق ان کو فریلی انہیں ٹیسٹ کر سکیں، انہیں آزما سکیں. بلیفس، عقائد کو، ویلیوز اور اقدار کو ٹیسٹ کر سکیں، انہیں آزما سکیں اور ان میں مزید اسٹرینتھن ہو سکیں. ایز ڈیموکریٹک سچویشنز انسٹیٹیوشن اسکولز شوڈ بی اوپن ٹو اینڈ یوز بائی آل. وہ کہتا ہے کہ کیونکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ بیسک رول ہے جان ڈیوی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اسکول کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ سب کے لیے اور ہر وقت کھلے رہنے چاہیے. اسکولز کے دروازے کسی پر بھی بند نہیں ہونے چاہیے، سب کو برابر اپرچونیٹیز ملنی چاہیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو اس میں ہم نے جو مین چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ لرننگ بائی ڈوئنگ تھی. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے خود سے جو نالج حاصل کرتے ہیں وہ زیادہ دیر پا ہوتا ہے جان ڈیوی کے مطابق. اس کے بعد وہ سوشلائزیشن پر زور دیتے ہیں کہ انسان فرد واحد کچھ نہیں ہوتا، اسے دوسروں کے ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے، اور یہ ہماری تعلیم کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ بچے نے کس طرح اپنی سوشل لائف کو امپروو کرنا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے اسکولز کو ڈیموکریٹک بیسس پر استوار کرنا ہوگا تاکہ بچہ جو ہے وہ اس سے کما کہو فائدہ حاصل کر سکے. اپنا بہت سا خیال.